مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر شروع ہوا۔ راستے میں 3 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز ادا فرمائی۔ ایک مقام پر جب کہا گیا کہ یہاں پر آپ نماز پڑھیں، آپ نے نماز پڑھی تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آپ مکے سے یہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یعنی مدینہ شریف کے اندر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ دوسرے مقام طور سینا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا وہاں پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اور تیسرا بیت لحم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پر ولادت ہوئی تھی وہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جیسا کہ آیت قرآنی کے اندر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا فرمایا گیا، معراج کا مقصد کیا تھا کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ نشانیاں متعدد تھی۔ اس دوران میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، بوڑھی عورت کو دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ آگے تشریف لے آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی ہلم یا محمد، اے محمد ادھر آئیے۔ تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آگے دیکھا کہ ایک جماعت بیٹھی ہے، خوبصورت بزرگ لوگ ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ اسی طرح ایک اور جماعت تھی، انہوں نے بھی اسی انداز سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمائیں۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی عورت جو بوڑھی آپ کو دکھائی گئی تھی وہ دنیا تھی، اور جو اس کے چہرے سے ظاہر تھا، اس کے جسم سے ظاہر تھا کہ وہ بوڑھی ہے، اس کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے۔ دوسرا جو آواز آپ نے سنی تھی ہلم یا محمد، اے محمد اس طرف آئیے، تو وہ ابلیس تھا، شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ خوبصورت جماعت جس نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ مسجد اقصی میں آئے، مسجد اقصی کے دروازے پر آپ نے براق کو باندھا، جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ بعد میں حضرت جبریل امی علیہ السلام نے براق کو کھولا اور وہ اندر مسجد کے صحن میں لے گئے اور ایک پتھر کے اندر اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو وہاں پر باندھا۔ مسجد کے اندر آئے تو تمام انبیاء کرام حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام تک تمام انبیاء کرام مسجد اقصی کے اندر موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان کے ہی اقامت پڑھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ جبریل نے مجھے بازو سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا اور عرض کی کہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور سب کی یہی خواہش ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم امام الانبیاء بھی کہتے ہیں، امام الانبیاء بھی کہتے ہیں، آپ نے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، ان کا کلام قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتا ہے اور قرآن اور حدیث کے مطالب و مفاہیم پر مبنی ہے، اور بڑے ہی احسن انداز میں اشعار کی صورت میں یہ بات کو سمجھانے کا فن جانتے ہیں، اور عشق رسول میں ڈوبا ہوا کلام انہوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار اے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں،
ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہی سما تھا کہ پی کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور خدائی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اور براق کے نقش سم کے صدقے، اب اگر ہر شعر کی تشریح پیش کی جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا، لیکن آپ تخیل دیکھیں، تشبیہات دیکھیں اور کس انداز سے انہوں نے اس منظر کو پیش کیا۔ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گلبن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔